السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں جو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو پسند آئے گا۔ اور ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناول کا نام آپ کو کلاس پہ پتہ چلے گا۔ جو جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلد سے سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ سنم رکو، ناشتہ کرو پھر چلی جانا، سائرہ سنم کو دیکھ کر فوراً بولی تھی جو خود کو جلدی میں ثابت کر کے یونی جا رہی تھی۔ نہیں ماما، لیٹ ہو گئی ہیں، یونی میں پہلے ہی کچھ دے کر کھا لوں گی۔ وہ پھر آگے بڑھنے لگی جب فرحان کی آواز پر رکی تھی۔ سنم پہلے ناشتہ کرو پھر جانا، اگر لیٹ ہو رہی ہوتی تو صبح جلدی اٹھا کرو۔ جی ابو۔ وہ منہ بسور کر کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ پورا پراٹھا کھانا ہے، ویسے ہی کمزور ہو گئی ہو اور دیکھو ڈھانچہ لگنے لگی ہو۔ سائرہ نے ایک پراٹھا اس کی طرف بڑھایا تھا۔ رہنے دے امی، آپ اس کو کتنا بھی کھلا دیں یہ چمگادڑ ایسے ہی رہے گی۔ تم منان نے سنم کے بولنے سے پہلے ہی فرحان نے اسے تنبیہ کی تھی۔ وہ صبح صبح چک نہیں چاہتے تھے۔ پھر ناشتے کے بعد سنم ڈرائیور کے ساتھ یونی آ گئے۔ منان اپنے میڈیکل کالج، فرحان اپنی یونی اور سائرہ گھریلو کاموں میں لگی تھی۔ فرحان صاحب کے 3 بہن بھائی تھے۔ فرقان سب سے بڑے، جن کا ایک بیٹا تھا عبداللہ جو 26 سال کا تھا، کیمیکل انجینئر تھا اور بہت اچھی جاب پر سیٹ تھا۔ ان سے چھوٹی ایک بہن تھی جو شادی کے بعد یورپ چلی گئی تھی۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور سب سے چھوٹے فرحان جو سرکاری یونی میں ہسٹری کے لیکچرار تھے۔ ان کی بیوی سائرہ ہاؤس وائف تھی۔ ان کے 2 جوان بچے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ بیٹا منان جو میڈیکل کالج میں ڈگری پڑھ رہا تھا اور سنم جو بینکنگ کے 2nd ایئر میں تھی۔ سنم اور منان آپس میں ہر درجہ مشابہت رکھتے تھے۔ گورا رنگ، براؤن بال، کالی بڑی خوبصورت آنکھیں، دونوں گالوں پر پڑتے ہوئے گہرے ڈمپل جس کا سنم کو تو نہیں پر منان کو بڑا قدر تھا۔ دونوں کی عمر 20 سال تھی۔ سنم منان سے پورے 5 منٹ بڑی تھی جس کا احساس وہ اس کی ہر بدتمیزی پر دلاتی تھی۔ دونوں بچے ماں باپ سے اٹیچ تھے مگر گھر میں فرحان صاحب کا روب تھا۔ ان کے ایک بار منع کرنے کے بعد کوئی ان سے ضد نہیں کرتا تھا۔ تم نے پھر لڑائی کی ہے ہمسا؟ وہ کینٹین میں غصے سے ہمسا کے سر پر کھڑی ہوئی تھی۔ نہیں، بدتمیزی اس نے کی تھی، میں نے صرف جواب دیا ہے، وہ بول کر بے نیازی سے کولڈ ڈرنک منہ سے لگایا گیا تھا جو سنم نے اس کے پینے سے پہلے ہی منہ سے کھینچ لی تھی۔ اس نے صرف مجھ سے فرینڈ شپ کا بولا تھا ہمسا، اور میں نے منع کر دیا، بات ختم۔ اس میں لڑائی جھگڑا کرنے والی کون سی بات تھی؟ اور ویسے بھی دوسرے میں کھڑی تھی اس کی بات پر وہ بھی فوراً سے کھڑا ہوا تھا جو پہلے اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ پوری یونین میں تقریباً سب کو پتہ ہے کہ سنم فرحان فیوچر کی سنم حمزہ ہے، تو پھر اس سالے کی ہمت کیسے ہوئی؟ حمزہ کا غصہ دیکھ کر وہ تھوڑی نارمل ہوئی تھی، جانتی تھی سامنے کھڑا شخص جنونی ہے، کبھی بھی اپنی غلطی نہیں مانے گا۔ حمزہ، ایسے بہت سے لوگ آئیں گے تو کیا تم سب سے ایسے لڑتے رہو گے؟ ہاں۔ اپنے مختصر جواب سے سنم کو سرگا گیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، تم لڑائیاں ہی کرو اور جس کو نہیں پتا اس کو بھی بتاؤ، سب کو بولو آؤ آج ایک اور انٹرٹینمنٹ ہے، بناؤ میری ذات کو نمونہ، لیکن مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر۔ وہ بول کر غصے سے آگے نکل گئی تھی۔ اچھا رکو نا یار، سوری۔ وہ فوراً سے آگے آیا تھا۔ سنم نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ اوکے، اب نہیں کروں گا لڑائی، بس پیار سے سمجھاؤں گا۔ وہ کان پکڑ کر بچوں کی طرح معافی مانگنے لگا اور سنم نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا رہی تھی۔ چلو سر، ساجد کی کلاس ہے، لیٹ ہوئے تو نکال دیں گے، وہ بول کر آگے بڑھ گئی تھی۔ ہمسا بھی اس کے پیچھے چل دیا تھا۔ ہمسا ایک قابل بزنس مین کا بیٹا تھا جسے پہلے ہی نظر میں سنم سے محبت ہو گئی تھی۔ جیت اور محنت کے بعد اس نے سنم کو منا لیا تھا۔ یونی کے شروع کے 2 مہینوں میں ہی وہ حمزہ کے نام سے پہچانی جانے لگی۔ ان کا کپل یونی میں مشہور تھا اور اس نے پورا ہاتھ حمزہ کا تھا۔ ارے بھائی صاحب، ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے آپ کو تہمت باندھنی پڑ رہی ہے؟ جو بھی ہے بات وہ آپ بلا جھجک کہیں۔ فرحان نے فرقان کو تہمت باندھے دیکھا تو اسے ٹوک دیا تھا۔ وہ ان کے لیے بات کی حیثیت رکھتے تھے، وہ یہی چاہتے تھے ان کا بھائی ان سے اپنے دل کی ہر بات بنا کسی تہمت کے بات کر دیا کرے۔ ابھی بھی فرقان اور ان کی بیوی زینب فرحان کے گھر آئے تھے، اس لیے سائرہ نے فرحان کو کال کر کے جلدی بلا لیا تھا۔ جی بھائی صاحب، جو بھی بات ہے آپ کھل کر بول دیں، انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے۔ سائرہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ فرحان، سائرہ، بات یہ ہے کہ میں اب عبداللہ کی شادی کرنا چاہتا ہوں اور مجھے اپنے عبداللہ کے لیے سنم بہت پسند ہے۔ فرقان صاحب کی بات پر فرحان اور سائرہ بیگم نے مسکرائے تھے۔ خود بھی عبداللہ بہت پسند تھا ان کو، لیکن وہ صرف لڑکی کے ماں باپ ہونے کی وجہ سے بات نہیں کر پا رہے تھے۔ ہاں، میرا تو بچپن سے یہی ارادہ تھا، مجھے بہت پسند ہے سنم، اگر تم لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو۔ ارے بھابھی، اب کیسی باتیں کر رہی ہیں، ہماری تو خود کی یہی خواہش ہے۔ فرحان نے فوراً اپنی پسند کا اظہار کیا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو پھر ایک کام کرو، سنم سے پوچھ لو۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، سنم کا بھی وہی فیصلہ ہوگا جو ہمارا ہے۔ آپ ایک بار عبداللہ سے پوچھنے لگتا ہے، ہو سکتا ہے اس کا ذہن کہیں اور بنا ہو۔ فرحان صاحب نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ فرحان، ہم عبداللہ کی مرضی معلوم کرنے کے بعد ہی آئے ہیں، وہ اس رشتے سے خوش ہے۔ زینب نے مسکرا کر فرحان کی بات کا جواب دیا تھا۔ پھر میں کیک لے کر آتی ہوں، منہ میٹھا کرتی ہیں۔ سائرہ فوراً سے اٹھ کر کیک لینے چلی گئی تھی۔ آج ان کی دلی مراد پوری ہونے والی تھی۔ انہیں عبداللہ بچپن سے ہی سنم کے لیے پسند تھا۔ بھائی، آپ کا شادی کا کیا ارادہ ہے، کب تک کرنی ہے؟ فرحان نے پوچھا۔ مجھے اتنی جلدی نہیں ہے فرحان، عبداللہ تو ماشاءاللہ سے سیٹ ہو گیا ہے۔
صنم کی پڑھائی مکمل ہونے میں بھی 2 سال باقی ہیں، تو ابھی منگنی یا کوئی رسم کر لیتے ہیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ صنم اور عبداللہ ایک دوسرے سے منسوب ہے۔ باقی شادی صنم کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد کر لیں گے۔ انہوں نے کیک کھاتے ہوئے فرحان کو اپنے ارادے سے واقف کیا تھا، جس سے وہاں بیٹھے سب متفق تھے۔ صنم جب گھر آئی تو اسے لاش میں اپنے تایا تائی کی بات سنائی دی تھی، آج جو ویسے بھی اپنا دن اچھا گزارنے کے بعد خوش تھی اور خوش ہو گئی تھی۔ اپنے تایا تائی کی لاڈلی تھی، خاندان میں یہی رشتے تھے جو اس کے قریب تھے، اور عبداللہ اچھی نیچر کا مالک تھا، پر اس کے کے درمیان اتنی دوستی نہیں تھی۔ بڑے ابو وہ تقریباً چلاتے ہوئے اندر آئے تھے، لیکن سامنے فرحان کو دیکھ کر آواز کو بریک لگی تھی۔ سوری۔ وہ خاموشی سے وہاں آ کر بیٹھ گئی تھی، پھر سلام کیا، جس کا سب نے خوش دلی سے جواب دیا تھا۔ سائرہ میری گڑیا کا تو منہ میٹھا کرواؤ۔ زینب کے بولنے پر سائرہ نے کیک کا پیس پلیٹ میں رکھ کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ کس خوشی میں؟ ثنا نے تجسس سے پوچھا۔ آپ ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر آ جائیں گی اس خوشی میں، تایا نے پیار سے بڑے لہجے میں کہا تھا۔ مطلب؟ اسے اس بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا۔ ایسے کیسے؟ کیا مما ابو نے گود دے دیا ہے؟ نہیں نہیں، اب میں نے ایسا تو کچھ نہیں کیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی ایسا کچھ نہیں آیا جو وہ کر چکے تھے۔ بیٹا آپ کا رشتہ عبداللہ سے ہو گیا ہے، ابھی منگنی کریں گے آپ کے بھائی کی مکمل ہونے کے بعد شادی۔ زینب کے بتانے پر اس کے حلق سے اترتا کیک حلق میں ہی پھنس گیا تھا۔ اس کو بری طرح سے کھانسی لگی تھی۔ زینب سائرہ فوراً کھڑی ہو کر اس کی کمر سے لانے لگی اور وہ وہاں سے اٹھ کر فوراً منہ میں باندھ لی۔ شرما گئی ہے ہماری گڑیا، کون کہتا ہے بھیا کہ آج کل کی بچیوں میں حیا نہیں ہے؟ وہاں بیٹھے سب مسکرا دیے تھے سوائے فرحان کے۔ اس نے صنم کے چہرے کے بدلتے رنگ میں زرد کرتا چہرہ دیکھا تھا۔ انہیں صنم کا یہ انداز بری طرح کھٹکا تھا، لیکن وہ فی الحال خاموش تھے۔ وہ کمرے میں آتے ہی باتھ روم بند ہو گئی۔ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، گھبراہٹ ہو رہی تھی، آنکھیں اچانک آنسوں سے بھر گئی تھی، ہاتھ بھی گھبراہٹ سے مستقل کپا رہے تھے۔ اس کے سر پر تو گویا بم پھوڑا گیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر واش روم میں ہی کھڑی رہ کر خود کو نارمل کرنے لگی، آنسوں کو باہر آنے سے روکنے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہ نارمل تو نہیں ہوئی، پر تھوڑی بہتر ہو گئی۔ فرقان اور زینب واپس جا چکے تھے۔ عبداللہ اور صنم کی منگنی کا سن کر منان بھی بہت زیادہ خوش تھا، اور اسے خود بھی عبداللہ بہت پسند تھا۔ رات کھانے پر صنم نہیں آئی تھی تو فرحان کے پوچھنے پر سائرہ نے بتایا کہ اس کو بخار ہے۔ اس کی طبیعت خرابی کو سن کر فرحان کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ وہ اس عمر سے گزر چکے تھے، وہ ایک قابل ٹیچر تھے اور رویے اور انداز سے اندازہ لگا سکتے تھے، پھر اسی وقت انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ اپنے کمرے میں ٹہل رہے تھے، سارا گھر کے باقی کام سے فارغ ہو کر چائے بنا رہی تھی، کیونکہ دونوں میاں بیوی کو رات کو چائے پینے کی عادت تھی۔ فرحان نے اپنا فون اٹھایا اور فرقان کا نمبر ملایا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت تو ہے نا فرحان اس ٹائم فون؟ جی بس ایک اہم بات کرنی تھی، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ کیسی باتیں کرتی ہو فرحان، میں کیوں ڈسٹرب ہوں گا؟ تم بتاؤ کیوں فون کیا ہے؟ کیا اہم بات کرنی ہے بھائی؟ میں چاہ رہا تھا اس مہینے منگنی کی جگہ کیوں نہ شادی کر لیں۔ فرحان یہ اچانک کیا ہوتا ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے بھائی؟ میں نے اس بارے میں سوچا، منگنی کوئی رشتہ نہیں ہوگا، اور ویسے بھی صنم شادی کے بعد بھی تو پڑھائی مکمل کر سکتی ہے، وہ کون سا غیر کے گھر جا رہی ہے؟ چلو ٹھیک ہے، یہ تو پھر اور بھی اچھی بات ہے، ہماری بچی ہمارے پاس آ جائے گی۔ لیکن ایک مہینے میں کیسے شادی کی تیاری ہوگی بھائی؟ کوئی مشکل نہیں ہے، سادگی سے شادی کریں گے، اور دیکھا جائے تو مجھے ڈھول ناچ تاچ بالکل پسند نہیں۔ انسان اتنے اہم اتنے مبارک دن پر اللہ کے ناپسندیدہ کام کرتا ہے۔ ہم شادی سادگی سے کریں گے، چلو جیسی تمہاری مرضی فرحان، لیکن ہم ولیمہ دھوم دھام سے کریں گے۔ میرے اکلوتے بیٹے اور ایک اکلوتی بھتیجے کی شادی ہے۔ جی جی بالکل، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر میں فون رکھتا ہوں، پھر زینب اور عبداللہ سے بھی بات کرنی ہے۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ وہ آج یونی میں نہیں گئی تھی، اس کی طبیعت خراب تھی اور حمزہ کو پہلے ہی بتا چکی تھی تاکہ بار بار بول نہ کرے۔ صنم بہتر محسوس کرو تو بتانا، شاپنگ پر جانا ہے اور ٹائم بھی کم ہے۔ میں تو اتنی پریشان ہوں، سمجھ نہیں آ رہا ہے ایک مہینے میں سب کیسے ہوگا۔ وہ تیز تیز بڑبڑاتی صنم کے کپڑے الماری میں رکھ رہی تھی، جو کہ کچھ دیر پہلے ہی ملازمت پیس کر کے گئی تھی۔ کس چیز کی شاپنگ، کس چیز کی تیاری ہے، اور ایک مہینے میں ایسا کیا ہونے والا ہے جس کی تیاری مکمل کرنی ہے؟ صنم فوراً کھڑے ہو کر سامنے آئی تھی۔ اوہ ہاں، میں تو بتانا ہی بھول گیا، منگنی نہیں ہو رہی، اسی مہینے تمہاری شادی ہو رہی ہے عبداللہ سے۔ سارا اسے اپنے ساتھ بیٹھ کر بٹھاتے ہوئے بتا رہی تو صنم کو لگا وہ اب مری۔ امی اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو میری پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی۔ صنم نے اپنی طرف سے ایک مناسب وجہ بتائی تھی۔ تو پڑھنے سے کون منع کر رہا ہے؟ جتنا پڑھنا ہے پڑھ لینا ہوتا ہے، ایسے بھی تم کون سا کسی غیر کے گھر جا رہی ہو؟ اور بول کے اس کی ایک بھی نہ سنے بغیر وہ کمرے سے نکل گئی۔ اب اس کے پاس حمزہ کو بتانے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا، وہ عبداللہ سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے کچھ سوچ کر حمزہ کو کال ملائی جو پہلی بیل پر اٹھا لی گئی تھی، جیسے اسی کا انتظار میں ہو۔ ہیلو، حمزہ نے پہلے آواز کنفرم کرنا ضروری سمجھا تھا۔ ہیلو صنم، یار سچی اتنی یاد آ رہی تھی تمہاری، میں نے ایک بھی کلاس نہیں لی آج اور واپس گھر آ گیا۔ میں نہیں آؤں گی تو کیا پڑھائی چھوڑ دو گے؟ صنم نے چڑ کر پوچھا۔ ایسے شروع سے ہی ایسی حرکتیں اچھی نہیں لگتی تھی۔ نہیں، پڑھائی نہیں چھوڑوں گا، بلکہ تمہیں چھوڑنے نہیں دوں گا حمزہ، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے یار، پلیز مذاق بند کرو۔ وہ پہلی پریشان تھی اور حمزہ کا مزاج اسے مزید چڑھا رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اب بالکل سیریس ہوں، بولو، پہلے پرومس کرو غصہ نہیں کرو گے اور ہائپر ہو کر کچھ الٹا سیدھا نہیں کرو گے حمزہ؟ اوکے صنم، نہیں پہلے پرومس کرو۔ اوکے یار، پرومس کرتا ہوں غصہ نہیں کروں گا، کچھ الٹا سیدھا نہیں کروں گا، ویسے بھی میں تمہاری باتیں کب ٹالتا ہوں؟
حمزہ ابو نے اس مہینے میری شادی پکی کر دی ہے، تایا ابو کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ۔ حمزہ اس کی بات کو ایک مزاح سمجھ لیتا ہے، اگر وہ روتی نہیں، وہ بولتے ساتھ ہی رو پڑی تھی، یہ کیا بہت کی ہے یا تو مہمان کیوں کی؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا، میں نے ہاں نہیں کی، انہوں نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، روتے ہوئے وہ جواب دے رہی تھی۔ اوہ یار، تو پھر بولو نا، ان کو بتاؤ کہ تو پتہ چلے گا نا، یا پھر الہام ہوگا، وہ نہیں مانیں گے، وہ ڈیٹ بھی پکی کر چکے ہیں، تم پہلے کیسے اندازہ لگا سکتی ہو؟ ایک بات بار بات تو کرو ان سے، مجھے یقین ہے جب ان کو پتہ چلے گا اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جائیں گے، نہیں مانیں گے۔ صنم تم اپنی طرف سے کیوں اندازہ لگا رہی ہو یار؟ اگر تم بات نہیں کرتی تو مجھے کرنے دو۔ نہیں نہیں، تم بات نہیں کرنا، ایک کام کرو، تم اپنے پیرنٹس کو منا کر رشتہ بھیج دو۔ کیسی بے کی باتیں کر رہی ہو صنم، تمہاری شادی کر رہے ہیں وہ ایک مہینے میں، اور میں اپنے پیرنٹس کو بھیج دوں تو واپس سے ہی واپس بھیج دیں گے۔ میری بات سنو، میں ماما سے بات کرتا ہوں، مجھے یقین ہے وہ میری محبت کا انکار نہیں کریں گے، تم اپنے پیرنٹس کو منع کر دو، تمہارا رشتہ ختم ہوتے ہی ہم اپنے پیرنٹس کو بھیج دوں گا۔ سن رہی ہو نا میں کیا بول رہا ہوں؟ صنم کے جواب میں خاموشی پا کر وہ پوچھنے لگا تھا، شاید مما آ رہی ہے، میں بعد میں بات کرتی ہوں، اوکے؟ اپنے ابو سے لازمی بات کر لینا اور پھر مجھے بتانا، مجھے یقین ہے وہ مان جائیں گے۔ اوکے؟ صنم فون رکھ کر فوراً باتھ روم میں گھس گئی تھی، رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، دن پر لگا کر گزر رہے تھے۔ جب بھی وہ بات کرنے کا حوصلہ کرتی فرحان صاحب گھر پر نہیں ہوتے، اس کو یوں ہی جانے سے بھی منع کر دیا گیا تھا کہ شادی کے بعد جائے۔ ویسے بھی پیپر سبھی ختم ہوئے تھے، دوسری طرف حمزہ بھی پریشان تھا کیونکہ اس کی ماما کسی طرح ماننے کو تیار نہ تھی۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ اس کے گھر والے اس کی ہر بار کی طرح اس بات کو بھی مان لے آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کی ماما کو اس کے لیے کوئی اور پسند تھی اور وہ اسی سے اس کی شادی کرنے پر راضی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر شادی کرنی ہے تو کر لے، انہیں کوئی اعتراض نہیں، پر شادی ان کی پسند کی لڑکی سے کرے۔ دوسری طرف اسے صنم کی طرف سے بھی یہی جواب ملتا کہ اس نے بات نہیں کی ابھی۔ لاؤنج میں بیٹھے آج کافی دن بعد سب جمع ہوئے تھے، شادی میں صرف 15 دن رہ گئے تھے، سب شادی کی تیاری میں مصروف تھے، وقت اب پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ سادگی کے باوجود اب اچھی خاصی تیاری ہو گئی تھی، پر ہاں تو اسی پر خوش تھا کہ صنم نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس پر اسے شرمندہ ہونا پڑے۔ ابھی بھی سائرہ اور فرحان مہمانوں کی لسٹ بنا رہے تھے، منان اپنے لیے آن لائن کپڑے دیکھ رہا تھا جب صنم وہاں آئی تھی۔ اب مجھے آپ سے بات کرنی ہے، نظر چھپا کر کھڑی تھی، موبائل میں مصروف۔ منان ایک نظر سے دیکھا، واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ سارا بھی اس کی طرف متوجہ ہوئی اور فرحان کو اس کے جھکے سر دیکھ کر کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، لیکن پھر بھی وہ بہت تہمت سے بولا، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ ابو میں یہ شادی نہیں کر سکتی، بہت ہمت جمع کر کے اس نے بول ہی دیا تھا، آخر کوئی زندگی کا معاملہ تھا۔ سائرہ کا تو غصے سے دماغ ہی کھول تھا اور موبائل میں مصروف منان نے بھی چونکے سے دیکھا، اسے لگا شاید اس سے سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے سائرہ اس کو تھپڑ مارتی، فرحان نے اٹھ کر اسے روک دیا تھا۔ وجہ بتا سکتی ہے؟ انہوں نے بڑے ضبط سے پوچھا تھا، وہ جانتے تھے وہ کیا وجہ بتائے گی، اور ایک باپ کے لیے اپنی بیٹی کے منہ سے اپنی محبت کی قصیدہ سننا زمین میں گل جانے کے مترادف ہے۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اور آگے کے کہے جانے والے الفاظ سائرہ کے پڑھنے والے تھپڑ سے منہ میں رہ گئے تھے۔ بے حیا لڑکی، میں نے تمہاری تربیت ہی کی تھی، تم اپنے باپ بھائی کے سامنے اپنی محبتوں کے چرچے کرو، ڈوب مرو شرم سے صنم، ڈوب مرو، امی آپ کو جتنا ماننا ہے مان لو، لیکن خدا کے لیے میری شادی عبداللہ سے نہ کرو، میں نہیں خوش رہوں گی اس کے ساتھ، میں کسی عورت سے محبت کرتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولتی، وہاں سے کھڑے سب افراد کی سانسیں روک گئی تھی۔ اپنی محبت اور آج اسی وقت اسے دل میں دفن کرتا، تمہاری شادی عبداللہ سے ہی ہوگی اور میں گھر میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا۔ سائرہ بیگم، آپ اپنی بیٹی کو یہ باول کروا دے کہ میری عزت پر حرف بھی آیا اس کی وجہ سے، حرف بھی نہ آیا اس کی وجہ سے۔ میں نے مریم بیگم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، تو میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ بہت تحمل اور ضبط سے وہ ایک ایک لفظ کو ٹھہر کر بول کر کمرے میں چلے گئے تھے۔ ان کے پیچھے ہی سائرہ بھی حقارت بھری نظر سے ادائے تھا، جب فرحان کے پیچھے چلی گئی، اب صنم وہیں کھڑی آنسو بہا رہی تھی، منان کے پیچھے کھڑا دیکھ رہا تھا، صنم کیا گیا ہے؟ صنم نے اسے محیط بھری نظروں سے دیکھا تھا، میں نے آج تک کسی لڑکی پر ایک نگاہ غلط نہیں ڈالی کہ کوئی تم پر غلط نگاہ نہیں ڈالے گا۔ وہ ٹھہرا، بہت مان تھا مجھے صنم تم پر، فخر تھا کہ میری بہن کسی لڑکے کی وقت گزاری کا سامان نہیں ہے، بہت افسوس ہے آج کہ تم نے وہ مانتے ہوتے ہو۔ وہ آرام سے بول کر نم آنکھوں سے اسے دیکھ کر برابر سے نکل گیا۔ شاید ہم نے اس سے اتنے اکیلے چھوڑا کہ اس کو کسی اور کی محبت بھانے لگی۔ نہیں فرحان، ایسا نہیں ہے، ہم نے اسے بھرپور وقت دیا، بہت زیادہ محبت تھی، شاید میری ہی تربیت میں کمی رہ گئی تھی۔ یہ عمر ایسی ہی ہوتی ہے، اس عمر میں یہ محبت تو بچوں کو جنت کے مترادف لگتی ہیں، لیکن ایسی محبتیں ہمیشہ برقرار نہیں رہتی، یہ صرف ایک مدت تک کے سر چڑھ کر بولتی ہیں، پھر پانی کے جا کی طرح بیٹھ جاتی ہیں۔ اس میں تمہاری تربیت کا کوئی قصور نہیں ہے سارا، تم ایک بہترین ماں ہو، مجھے اس کی بغاوت سے ڈر لگ رہا ہے۔ فرحان مت ڈرو، مجھے اپنی بیٹی پر اتنا یقین ہے کہ وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی جس سے اس کا باپ کا سایہ اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ اس وقت سارا اور فرحان دونوں آنکھیں بند کے صنم کی گھر سے لیٹے تھے، لیکن رات کے 2 بجنے کے باوجود صنم کی آج کی باتوں سے نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سائرہ، میں کبھی صنم پر زبردستی نہیں کرتا، لیکن مجھے عبداللہ سے بہتر صنم کے لیے کوئی نہیں لگتا۔ میں نے عبداللہ کی آنکھوں میں صنم کے لیے بہت پہلے ہی پسندیدگی دیکھ لی تھی، اس کے بعد میرے دل نے عبداللہ اور صنم کے حق میں دعا کی تھی، اور میری باپ بھی بچپن سے صنم کو بیٹی سمجھتے ہی نہیں ماں باپ کی طرح محبت بھی کرتے آئے ہیں۔ اکثر کبھی کسی ساس کے معاملے میں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، تو کبھی کسی کو نند یا سسرال یا
شوہر کے معاملے میں لڑکیاں وہ زندگی گزار لیتی ہیں پر ان کے پاس پھر وہ زندگی نہیں ہوتی جن کی وہ خواہش کرتی ہیں۔ مجھے یقین ہے صنم بھائی کے گھر میں بالکل ویسی زندگی گزاری تھی جس کی سب کو خواہش ہوتی ہے۔ وہ سارا کو سکھائی دے رہے تھے، وہ اپنی عزت اور انا کے لیے صنم کے ساتھ زبردستی نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ تو صنم کی بہتر زندگی کے لیے کہہ رہے تھے۔ میں جانتی ہوں فرحان آپ صنم سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کبھی بھی اس کا برا نہیں چاہیں گے۔ بولتے ہوئے انہوں نے اپنا سر فرحان کے سینے پر رکھ دیا تھا۔ فرحان نے ان کے گرد اپنے بازو کا حال کیا تھا۔ اس بات کو 4 دن گزر گئے تو صنم نے کمرے سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا اور کسی اور نے بھی اسے باہر نہیں بلایا تھا، اسے کوئی بات نہیں کی تھی، صرف ملازمہ آ کر اس کے کمرے میں کھانا رکھ کر چلی جاتی تھی۔ وہ حمزہ کو سب بتا چکی تھی، پہلے ہی حمزہ اپنی ماما کی وجہ سے اتنا پریشان تھا اور اب صنم کی شادی جلدی سے قریب آ رہی تھی، اس کی ٹینشن بڑھتی جا رہی تھی۔ دن دیکھتے دیکھتے گزر گئے تھے۔ صنم کی مہندی کا فنکشن تھا اور کل ظہر کے بعد نکاح تھا۔ صنم اور حمزہ نے یہی سوچا تھا کہ وہ بھاگ جائیں گے، جب وہ صنم سے شادی کر لے گا تو اس کی ماما خود مان جائیں گے، لیکن صنم کو ایکسیپٹ کر لیں گے اور پھر ماں باپ بھی اپنے بیٹی سے کب تک ناراض رہ سکتے ہیں، وہ بھی کچھ مہینوں میں مان جائیں گے۔ مائیوں کا فنکشن سادگی سے ہوا تھا، صرف گھر کے افراد ہی تھے، اور جانے والے مہمان تھے وہ جا چکے تھے اور جو رکنے والے تھے وہ رام کے گھر سے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ رات 1 بجے کا ٹائم تھا، 2 بجے اسے گھر سے نکلنا تھا۔ حمزہ نے بھی ابھی اسے میسج میں بولا تھا وہ 2 بجے اس کے گھر کے قریب ہے، بس اسٹاپا پک کر لے گا۔ ابھی وہ کمرے میں چکر کاٹتی ہی سوچ رہی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور فرحان اندر آیا تھا۔ مجھے پتا تھا تم جاگ رہی ہوگی، اس کے پاس آئے، اس اپنے ساتھ اپنے بیڈ پر بٹھایا تھا، اس کے ہاتھ کی پشت پر پیار کیا تھا اور پھر نم آنکھوں سے صنم کو دیکھا۔ ان کو دیکھتے ہوئے صنم کی بھی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ مجھے فخر ہے تم پر صنم کہ تم نے میرے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا، میری عزت رکھی، میں نے تمہیں معاف کیا، میں نے بہت سوچ سمجھ کر عبداللہ کو تمہارے لیے چنا ہے، تم بہت خوش رہو گی، اس بات کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ سب کچھ سمجھانا تمہارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، میری دعا تمہارے ساتھ ہے، تم ہمیشہ خوش رہو گی اور عبداللہ کو دل سے قبول کرنا۔ صنم رشتوں میں منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو جب تک برداشت کر رہی صنم اب برداشت نہیں کر پائی تھی اور باپ کے سینے سے لگی ہچکیوں سے روتی تھی۔ بس میرا بچہ، بس میں عبداللہ کو بولوں گا روزانہ میری بیٹی کو مجھ سے ملوانے لائے، اور جس دن وہ نہیں لایا ہم آ جائے گی۔ وہ مستقل صنم کے بالوں کو سلا رہے تھے اور بیچ بیچ میں بوسہ بھی دے رہے تھے، اور سائرہ سے بدگمان نہ ہونا، وہ بھی بہت دکھی ہے، آج رو رہی تھی تمہاری رخصتی کا سوچ کر، بس تم سے ناراض ہے، تھوڑا مناؤ گی تو مان جائے گی۔ اپنے سے الگ کر کے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا تھا۔ ان کی بات پر صنم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور کھڑے ہو گئے اور سوچا زیادہ جاگنے سے طبیعت خراب ہو جائے گی، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر چلے گئے تو صنم ان کے جاتے ایک بار پھر سے زاروں کی طرح روتی تھی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی، اس نے اپنا موبائل اٹھایا بند کر دیا۔ بے شک وہ حمزہ سے بہت محبت کرتی تھی، پر ابھی اس کو یہ بھی احساس ہوا تھا کہ اپنے ماں باپ کی محبت کے 10% بھی حمزہ سے محبت نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے باپ کو بڑی محفل میں رسوا نہیں کر سکتی، بھلے وہ اسے بد دعا نہ دیتے پر دعا بھی نہیں دیتے، اور اس موقع پر سب سے زیادہ ضروری ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے صنم کی غلطی معاف کر دی تھی، لیکن اب اگر وہ یہ کرتی تو کبھی وہ غلطی نہیں گناہ ہوتا۔ موبائل رکھ کر وہ تہجد پڑھنے اٹھتی تھی اور اپنا دل ہلکا کرنا چاہتی تھی، اور نماز سے بہترین اور کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ دلہن بن کے تیار اپنے کمرے میں تھی جب نکاح ہوا۔ اس کے ساتھ ابو، مما، منان، تایا، تائی اور باقی رشتے باہر آئے تھے۔ نکاح کے پیپر پر سائن کرتے ہوئے اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر اپنی ناراضگی برقرار نہیں رکھ پائی تھی، ان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اس نے نکاح نامے پر سائن کیا اور اپنی ماں کے گلے لگ کر رو دی۔ وہاں کھڑے سب کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئی تھی۔ بیٹی کے گلے لگ کر سائرہ خود بھی روتی تھی۔ مرد حضرات نکاح کے بعد باہر جا چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اسے عبداللہ کے بھائی میں لا کر بٹھایا گیا تھا، پھر کچھ رسموں اور کھانے پینے کے بعد رخصتی کا وقت آیا۔ سب سے پہلے وہ اپنے باپ کے گلے لگی تھی، ان کی قمیض بھی کھول رہی تھی اور آج وہ بھی سب کے سامنے اپنی بیٹی کی وداعی پر آنسو بہا رہے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنی ماں کے گلے لگی، وہاں بھی یہی ہوا تھا۔ پھر سب سے آخر میں منان کے گلے لگی تھی۔ منان کے گلے لگے صنم سے زیادہ منان رویا تھا، اس کے اتنا رونے پر کسی کی آنکھیں نم تھی تو کسی کے ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ اور پھر صنم عبداللہ کی امداد دعاؤں کے ساتھ فرحان کے گھر سے رخصت ہو گئی تھی۔ وہ عبداللہ کے کمرے میں بیڈ پر لہنگا پھیلائے بیٹھی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی عبداللہ کی خالہ کی بیٹی اسے آرام سے بٹھا کر گئی تھی۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا، پورا کمرہ گلاب اور موتی کے پھولوں سے خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا، وہ حمزہ کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن پھر اپنا ذہن جھٹکنے لگی۔ نکاح نامے کو سائن کرنے سے پہلے اس نے اللہ کی رضا اپنے ماں باپ کی خوشی سمجھ کر دل سے قبول کر لیا تھا، اس کے بعد سب کے سامنے قبول کیا۔ وہ اپنی سوچوں میں تھی جب عبداللہ کمرے میں آیا تو نظر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، یقین نہیں آ رہا تھا صنم کہ آپ میرے سامنے میری بیوی کی حیثیت سے بیٹھی ہیں۔ آج میری زندگی کا سب سے حسین دن ہے، کیونکہ آج میں آپ میری زندگی میں شامل ہوئی ہیں۔ آپ کچھ نہیں بولیں گی؟ اس کے ایسی نظریں جھکائے بیٹھا دیکھ کر وہ کہنے لگا۔ صنم نے نظر اٹھا کر دیکھا، حمزہ اتنا حسین نہیں تھا، لیکن وہ ایک خوش شکل اور خوبصورت شخص تھا۔ سانولا پرکشش رنگ، لمبا چوڑا کسرتی جسم، بڑی سیاہ آنکھیں اور ہلکی داڑھی۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر عبداللہ مسکرایا تھا۔ صنم نظریں جھکا گئی تھی۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ آپ میری کوئی بھی بات سے ناواقف ہوں۔ صنم نے ہمت کر کے عبداللہ کو حمزہ کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کیا۔ نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ جی کہیں، میں تو آپ کے بارے میں سب جاننا چاہتا ہوں۔ صنم نے دیکھا وہ مسکرا رہا تھا، اس کا دل کیا وہ نہ بتائے، پر آج دل کی نہیں سننی تھی۔ میں شادی سے پہلے کسی کو
وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ اس نے بول کر عبداللہ کے تاثرات جانچنا چاہے، پر اب اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ عبداللہ نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ تو اس میں آپ کا کیا قصور ہے صنم؟ دل پر کب کسی کا زور چلتا ہے؟ میری مثال ہی لے لیں، مجھے کب آپ سے محبت ہوئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ بس دل نے ہر دعا میں دعا کی تھی کہ میری زندگی میں شریک حیات کی حیثیت سے صرف آپ شامل ہو۔ صنم کی بات پسند کے اعتراف محبت پر صنم حیران رہ گئی تھی۔ وہ تو سمجھی کہ عبداللہ بہت برا پیش آئے گا، اور شاید عبداللہ کی جگہ کوئی دوسرا مرد ہوتا تو اس کی سوچ کے مطابق ہی کچھ کرتا۔ ایسے مت دیکھیں، پہلے ہی آپ کا عشق سر چڑھ کر ہو رہا ہے، اگر آپ اس طرح دیکھیں گی تو واللہ مر ہی جاؤں گا، اللہ نہ کرے۔ صنم بے ساختہ بولی تھی۔ عبداللہ نے اس کے ہاتھ کی پوچھ پر پیار کیا تھا، اس کی نظریں اب دوبارہ نیچے جھکی ہوئی تھی۔ میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ وہ کون تھا، کب ملا تھا، میں آپ کے کل کے بارے میں کچھ نہیں جاننا چاہتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے حال و مستقبل میں صرف میں رہوں، آپ ہمیشہ میرے ساتھ وفادار رہیں۔ محبت کرنے پر میں خود آپ کو مجبور کر دوں گا۔ صنم نے اسے دیکھا، اس کے دل نے گواہی دی تھی، بے شک اس کے ماں باپ کا انتخاب بہترین تھا۔ 2 دن بعد ان کا ولیمہ ہو چکا تھا اور وہ 2 دن بعد پاکستان ٹور پہ جا رہے تھے۔ ابھی وہ فرحان کے گھر پر تھی۔ فرحان سارا نے اسے کچھ دیکھ کر مطمئن تھے۔ صنم اپنے کمرے میں آئی، اپنی الماری سے موبائل اٹھایا، اسے آن کیا۔ عبداللہ کی طرف سے اس کا دل مائل ہو چکا تھا۔ ایک وجہ عبداللہ خود تھا اور دوسری وجہ ان کے درمیان کا رشتہ۔ موبائل آن کرنے پر تھوڑی دیر بعد ہی ان باکس پر حمزہ کے میسج آئے تھے۔ اس نے سرکتے دل کے ساتھ کھولے تھے۔ صنم میم سوری، تم واپس گھر چلی جا پلیز، ماما کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ میں نے انہیں منانے کی بہت کوشش کی، ہر ممکن کوشش کی، پر وہ نہیں مان رہی، نہ ہی ماننے گی۔ تم واپس چلی جاؤ، ابھی کسی کو پتہ نہیں چلا ہوگا، اور مجھے معاف کر دینا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں نے تمہارے سوا کسی سے محبت نہیں کی اور نہ ہی کروں گا، لیکن شاید نصیب میں یہی تھا۔ تم مجھے بھولنے کی کوشش کرنا، میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ آئی لو یو، اللہ حافظ۔ اس کی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کے گرے تھے۔ اللہ نے اس کی اور اس کے ماں باپ کی عزت بچا لی تھی۔ اگر اس رات وہ واپس آ جاتی لیکن اپنی نظروں میں گر جاتی۔ ماں باپ کی اطاعت اولاد پر فرض ہے، ماں باپ کی ایسے امور میں بے فرمانی کرنا شرعاً حرام ہے، تو پھر حرام کام کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ماں باپ اولاد کو مشکلوں اور بے پناہ محبت اور امیدوں سے پالتے ہیں۔ ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر تکلیفیں اٹھاتی ہے اور اپنی زندگی کو اپنے آپ کو موت کے سپرد کر کے اولاد کو دنیا میں لاتی ہے۔ ماں باپ کو اللہ نے یہ حق ادا فرمایا ہے کہ ان کی نافرمانی حرام ہے۔ ماں باپ کی بنا رضامندی کے یہ جان کے ان کے فیصلے سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے گی، ایسے شادی کرنا شرعاً بالکل ممنوع ہے۔ اس نے نم آنکھوں سے وہ میسج ڈیلیٹ کیا۔ اس کا دل کیا وہ سجدے میں جھک جائے۔ اللہ نے اسے اس کی نظروں میں گرنے سے بچا لیا تھا۔ میسج ڈیلیٹ کر کے اس نے موبائل آف کر دیا۔ وہ آنکھیں موندے ہی کھڑی تھی جب اس نے اپنے کندھے پر ہاتھ محسوس کیا تھا۔ پیچھے مڑی تو عبداللہ تھا۔ سب ٹھیک ہے نا صنم، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس سے پریشانی سے پوچھنے لگا تھا۔ آپ کو ایک بات بتانی ہے، بولتے ہوئے اس کی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کے گرے تھے۔ اچھا رو تو مت، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ مجھے آپ سے محبت ہوتی ہے عبداللہ۔ وہ سر جھکائے روتے ہوئے محبت کا اعتراف کری تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی جرم کا اعتراف کری ہو۔ اتنی جلدی عبداللہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ ایک نہ ایک دن صنم کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گا، پر اتنی جلدی یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ کیوں آپ کو اپنے اوپر یقین نہیں تھا؟ وہ پاپا سے بولے تھے تھا یقین، جبھی تو سوچ رہا ہوں اتنی دیر سے کیوں ہوئی؟ وہ ایک آنکھ دبا کر بولا تھا۔ صنم نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی اور اپنا سر عبداللہ کے سینے پر ٹکا دیا۔ عبداللہ نے بھی اپنے اس حصار میں سے لے کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ تو میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کے دل میں محبت ہمیشہ قائم رکھوں گا۔ ختم شو۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول کا نام ہے محبت۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں کل نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔